كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ مالک کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی بڑی چیز کا مالک۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے نام امیزڈ بائی الاسماء الحسنی سنیں، ہم نے بھی لاسٹ ایئرز میں اس کو دوبارہ کیا، کووڈ کے دنوں میں الحمدللہ ڈیٹیل سے ایک ایک نام تقریباً 1 گھنٹے کا ہے، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، نور القرآن ٹی وی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، NURULQURAN TV، اور مائی نور القرآن فیس بک کا ایڈریس ہے سیم سپیلنگز میں۔ آپ اللہ کے ایک نام کو سنتے ہیں نا تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ سیر ہو گئے، آپ کے اندر ایک خوبصورتی آ جاتی ہے، آپ کو اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سے بڑی ہر چیز کا مالک ہے، بلکہ مالک الملک سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں مالک الملک، ساری بادشاہتوں کا بھی مالک ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مالک یوم الدین ہونے کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں جس ہستی کی ضرورت پڑنی ہے، جس نے تمہارے سارے فیصلے کرنے ہیں، دنیا میں جتنی بھی کوشش کر لیں سارا انصاف نہیں ہو سکتا۔ بس آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے ایک کو قتل کیا تو اس کو بدلے میں 1 دفعہ موت کی سزا مل گئی، جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا، جس نے 40-50 بچوں کو قتل کر دیا، آپ کیا اس کو 40-50 دفعہ ماریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہاں کا انصاف پورا نہیں ہوا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو بالکل عدل کے ساتھ لے کر چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، زمین والوں پر تم رحم کرو اور آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، مشکات المصابیح میں بھی ہے 4969 نمبر کی۔ تو آپ اور میں یہاں بیٹھ کر ذرا سے اس کو محسوس کریں، قیامت کا دن ہے اور آپ کا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے جس میں اچھی بری چھوٹی بڑی ہر باتیں موجود ہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور آپ کو اس وقت فکر لگی ہوئی ہے کیا بنے گا میرا، اور اتنے میں مالک یوم الدین آپ کو اپنی رحمت میں سے چھپا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے میں نے دنیا میں تمہارے عیب چھپا دیے تھے آج بھی چھپاتا ہوں، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، سورۃ عبس میں اللہ کہتے ہیں اس دن لوگ خون کے رشتوں سے چھپ رہے ہوں گے کہ کہیں کوئی میری نیکی نہ لے لے، کوئی مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ تو پھر پتہ کیا چلا کہ اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو محسوس کرنا ہے۔ ہم تو اچھے اچھے کام دکھانا چاہیں گے وہاں، رمضان کی عبادات اور خاص طور پہ 27ویں رات اور عمرے کی رات، لیکن اللہ اس میں ہماری ویکینڈ نائٹس بھی دیکھ رہا ہے، ہماری مڈ نائٹ مصروفیات بھی دیکھ رہا ہے، خوشی کے نام پہ جو کام کیے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو پھر آپ کو مجھے اس کی نظروں میں پاک کرنا ہونا ہے۔ یہاں تک دیکھیے تو سورۃ فاتحہ کا پہلا حصہ پورا ہوا۔ پوری سورت کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ مالک یوم الدین تک اللہ کی تعریفیں، اللہ کا نام آ گیا الرحمن الرحیم المالک۔ اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک آیت سیکنڈ پورشن ہے۔ اے اللہ میں صرف آپ کی بندگی کرتی ہوں اور کرتا ہوں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں صرف آپ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ گویا کہ ایاک نعبد میں پتہ چلا کہ عبادت بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ عبادت کی عموماً 4 قسمیں کی جا سکتی ہیں آپ کی سہولت کے لیے۔ قلبی عبادت یعنی دل سے جو عبادت ہوتی ہے، لسانی عبادت زبان سے عبادت جو ہو، بدنی عبادت یعنی فزیکلی جو کام آپ کریں، اور مالی عبادت یعنی منی میٹرز۔ قلبی عبادت کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، تقوی، خشیت، توکل، الحب فی اللہ، البغض فی اللہ، یعنی آپ کے دل کے سارے جذبات اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، آپ اپنے اللہ کے ساتھ قلبی تعلق محسوس کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ بھی عبادت ہے؟ آپ پر امید ہے نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ عبادت کی حالت میں ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں نا، وہ مستقل عبادت کی حالت میں چاہے جائے نماز پہ نہیں بیٹھے۔ لسانی عبادت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
کبھی آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن کی قرأت کرتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تو ہر اچھی بات آپ کی زبان کی عبادت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عبادت کا ایک خاص پوسچر ذہن میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی کا دکھ سکھ سن رہے ہیں، کسی کو تسلی دے رہے ہیں، کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جا کر اس کو پر امید باتیں کہتے ہیں، یہ سب زبان کی عبادت ہے۔ پھر بدنی عبادت میں تو نماز ہے، روزہ ہے، طواف ہے، سعی ہے، اللہ کے رستوں میں بھاگ بھاگ کے آنا جانا، دوڑ دھوپ، انتظامات ہو رہے ہیں، رائڈ کدھر ہے، گھر میں کرسیاں لگ رہی ہیں، جلدی کرو مہمانوں نے آنا ہے۔ یعنی ہمارے پاس کتنے مواقع ہوتے ہیں اپنے جسم کو کھپانے کے لیے۔ پسینہ جو آپ بہاتے ہیں یہ آپ کے بدن کی عبادت ہے، خون جو کبھی بہانا پڑ گیا، شہادت کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ اور پھر مالی عبادت میں صدقات، خیرات اور ہر وہ چیز جو آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، کیا آپ کو آج عبادت کا ایک کانسیپٹ بڑا ہوا نہیں دیکھا؟ ایک خاص گیٹ اپ کا نام ہی عبادت نہیں ہے۔ یہ چاروں قسموں کو جمع کر دیں تو ایاک نعبد، اے اللہ میرا دل جھکے گا تو تیرے آگے، میری زبان پہ تذکرے ہوں گے تو تیرے، میرا بدن تھکے گا تو تیرے رستوں میں۔ ایک مرد رزق حلال کماتا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالے، ماں کو، بہنوں کو، باپ کو سپورٹ کرے، یہ اس کی عبادت ہے۔ سچا تاجر صدیقین کے ساتھ ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، حلال کمانا ہے، مردوں کی ساری دوڑ دھوپ جو یہ عبادت ہے۔ آپ گھر کا کام کرتی ہیں، صفائی ستھرائی آپ کی عبادت ہے۔ اور مالی عبادت تو مال ہے، نیت کیجئے کہ میرا مال صرف اللہ کی رضا میں لگے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد صرف اس چیز میں لگے جس میں آپ کا فائدہ یا دوسروں کو فائدہ ہے۔ اور جب پھر آپ ایاک نستعین پہ آتے ہیں تو استعانت، مدد طلب کرتے ہیں۔ اردو میں لفظ سنتے ہیں اعانت، معین، ٹھیک ہے، یہ وہی لفظ ہے، مدد طلب کرنا، ٹو سیک۔ کسی بھی لفظ کے ساتھ جب الف سین تا آ جاتا ہے نا تو ٹو سیک، طلب پائی جاتی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا، اللہ سے ایسے کاموں میں مدد طلب کرنا جن کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، ایک قسم یہ ہوتی ہے۔ دوسری قسم کیا ہوتی ہے کہ سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ بھی کرنا۔ میں اس کو ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ دیکھیے کہ انسان ہونے کے ناطے یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں آپ سے پانی طلب کر سکتی ہوں، میرا گمان ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں گی اور باہر سے جا کر ایک گلاس میں پانی ڈال کر میرے پاس رکھ دیں گی، یہ بالکل جائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب، یعنی ود یوزنگ مینز، یعنی آپ کو میں نے پانی لانے کو جو کہا تو اس پانی لانے میں آپ نے اسباب اختیار کیے اور آپ لے کر آ گئی، بالکل جائز ہے۔ ساری دنیا کا نظام چل ہی اس پر ہے، کسان بیج ڈالتا ہے، پھر کاٹتا ہے، پھر اس کو کوئی دانے کو شہر میں لے کے آتا ہے، کئی ہاتھوں سے ہو کر آپ کے گھر میں آٹے کی صورت میں آتا ہے، آپ گونتی ہیں، پکاتی ہیں، گھر والے کھاتے ہیں۔ یہ ہے ما تحت الاسباب، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ مرد کماتے ہیں، گھر کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، بیوی پیسے مانگتی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ مرد گھر آتی کہتا ہے بیگم کھانا دیجیے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری ہے نا وہ ذرا سی کریٹیکل ہے۔ سارا شرک انڈو پاک کا اسی کے اندر آتا ہے۔ موسٹ آف دا شرک جو اس وقت ہمیں اپیرنٹلی یا پھر آپ کہہ لیجئے کہ ہڈنلی دکھتا ہے نا، وہ اس میں آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ما فوق الاسباب، بیونڈ دا مینز۔ وہی پانی والی مثال لے لیجئے، میرے دل میں یہ خیال آ جائے کہ آپ میں سے کسی ایک کے پاس یہاں اتنی طاقت ہے، شکتی ہے، قوت ہے، پاور ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ پانی کا ایک گلاس یہاں حاضر کر سکتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب آپ تو زندہ ہیں، موجود ہیں، یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، خدا نہ خواستہ ایک شخص جو فوت ہو چکا ہے ہم میں سے کسی کا، والد، والدہ، بھائی، ماموں، چچا، آپ اس کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ میرے چچا قبر میں بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے میرے لیے پانی کا یہاں ایک گلاس بھیج سکتے ہیں۔ از اٹ پاسبل؟ ہو سکتا ہے آپ کی دنیا میں جو موجود زندہ چچا ہیں وہ کسی ٹی سی ایس کوریئر سروس کے ہاتھوں آپ کو جوس بھی بھیج دیں، لیکن جو قبر میں ہے، جو خود نہیں نکل سکتا، تو وہ کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے، صحابہ کرام کا ایمان اتنا بڑھ جاتا تھا کہ وہ اسباب کے ساتھ بھی مدد تھی نا، وہ بھی نہیں مانگتے تھے۔ اگر گھوڑے پہ بیٹھے اور چابک گر گیا تو ساتھ کھڑے کو نہیں کہتے تھے، خود گھوڑے سے اتر کے اٹھاتے،
تو لہٰذا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کیا ہے؟ اب ان دونوں کو اگر جوڑے نا ہم تو کیا تھا؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہ دونوں لفظ آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تبھی تو میں تیری عبادت کرتی ہوں، اور میں سب سے چھوٹی ہوں اس لیے میں تجھ سے مانگتی ہوں. یعنی اللہ اکبر و انی اصغر. ہم اللہ کو بڑا کہتے ہیں، لیکن اللہ کو بڑا کہنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب سی کہانی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہیں تو پھر اللہ سے کہا کریں کہ اے مالک تو میرے لیے اس کام کو آسان کر دے. صرف اللہ کو بڑا بنانے سے بات نہیں بنتی، خود کو چھوٹا بھی بنانا پڑتا ہے. عاجزی اور عبادت کے اندر تو محبت بھی ہے، کمال الحب کمال الذل. محبت بھی اللہ سے اور ڈر بھی اللہ کا. ڈر کس کا؟ اس کی ناراضگی کا یا اپنے گناہوں کا. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی بات کرتے ہیں تو پھر دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ سے مانگ لو. اتنے بڑے در پہ کھڑے ہو تو جو مانگنا ہے مانگو. وہ کہتے ہیں نا مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا. تو مانگنے والے نے سب کچھ چھوڑ کر ایک چیز مانگی، اور وہ کیا تھی؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ مجھے ہدایت دے دے اور دکھا مجھے راستہ سیدھا. یہ نہیں کہا سیدھی ہدایت لا کے گھر میں دے دے، میں سو رہی تھی اور مجھے ہدایت مل جائے. نہیں، راستے دکھا اور پھر اس پہ چلنے کی توفیق دے. ہدایت کا لفظ اردو میں بولتے ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پہ چلا دینا، منزل مقصود پہ پہنچا دینا. صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ واضح راستہ جو اللہ اور جنت تک پہنچاتا ہے. اس کو آپ دین اسلام کہہ سکتے ہیں، کتاب و سنت کہہ سکتے ہیں، شریعہ کہہ سکتے ہیں، اسلامک لائف سٹائل کہہ سکتے ہیں. اب ذرا سے لفظ ہدایت کو سمجھیے اور انجوائے کیجیے گا. ہدایت سے ملتا ہوا کوئی لفظ اردو میں آتا ہے آپ کے ذہنوں میں؟ سوچیے ذرا. ہدیہ. ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ تحفے کو، گفٹ کو. تو گائیڈنس از دا گفٹ. ہدایت اللہ کا تحفہ ہے جس کو بھی وہ دے دے. ہمیں جو بھی چیز دنیا میں ملی ہے، مال، اولاد، گھر، گاڑی، سیل فون، کمپیوٹرز، اگر ہدایت نہ ہونا تو بیکار ہے. اولاد ہے پر ہدایت نہیں ہے کہ ان کی پرورش کیسے کریں تو وہ فتنہ ہے. نعمت آزمائش بن جاتی، فتنہ بن جاتی ہے جب اس کو استعمال کرنا نہیں آتا. بجلی نعمت ہے، کسی کو استعمال نہیں کرنی آتی، ہو سکتا ہے وہ اس کی جان لے لے، کرنٹ لگے. تو جب ہم اهدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے گزار کے آخرت تک لے جا. اس صرف سورۃ الفاتحہ پہ 10-15 گھنٹے کی تفسیریں موجود ہیں الحمدللہ. ہم نے شاید کوئی 20-25 صفحہ صرف سورۃ الفاتحہ کی ہے ڈیپتھ میں، ان ڈیپتھ میں. تو یہ ایک ایک لفظ کی تفسیر ہے، 1 مہینے سے بھی زیادہ کی تفسیر ہے. آپ سرچ آؤٹ کیجئے، انہی چینلز کو آپ کو مل جائیں گی اور آپ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن آج بس ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اهدنا الصراط المستقیم. یہ التجا ہے، یہ دعائی ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے بندہ بچھ ہی جاتا ہے، اللہ مجھے بھٹکتا ہوا نہ چھوڑنا، آئی ایم لوزر، میں گناہ کر کر کے تھک گیا ہوں. اور جب اهدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو ساتھ ہی پھر آپ کہتے ہیں غیر المغضوب، یعنی صراط مستقیم کی دعا تو کی. اب سوال کیا ہے کہ نہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم، اور نہ وللضالین، نہ ان لوگوں کی راہ جو راہ سے گمراہ ہوئے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اور شدت کیوں کہہ دی؟ دیکھیے آپ جس چیز کے لیے بہت کیوریس ہوتے ہیں، بہت کیئرفل ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ لے آئیے گا، ہاں لیکن یہ چیز نہ بھولیے گا. لسٹ دیتی ہیں بیویاں اپنے ہسبینڈس کو کہ یہ سب کچھ لے آئیں، اور پھر جاتے جاتے کہتی ہیں دہی نہ بھولیے گا، انڈے ضرور لائیے گا. مطلب یہ کہ اوور لک نہ ہو جائے. تو یہاں جو انداز ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اے اللہ ہمیں بھٹکنے نہ دینا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین آمین. اس کے اینڈ پہ ہم کہتے ہیں کیا پتہ چلا کہ ہدایت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 اقسام. نمبر 1 ہدایت یافتہ، علم حاصل کرتے ہیں آپ لوگوں کی طرح اور پھر اس پہ عمل کی نیت بھی کرتے ہیں، پھر کوشش بھی کریں گے اور ایک دن پورا علم حاصل کر لیں گے. دوسرے مغضوب علیہم، یعنی جن پر غضب کیا گیا. یہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس علم تو آ گیا پر عمل نہیں کرتے.
قیامت کے 5 سوالوں میں سے ایک سوال ہوگا کہ جو علم ملا اس پہ عمل کتنا کیا۔ اور ضالین گمراہ لوگ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہ علم لو نہ عمل کرو۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا، قرآن پڑھو گے تو عمل کرنا پڑے گا۔ بھئی مجھے تو کہیں نہیں دکھا کہ قرآن نہیں پڑھو گے تو عمل نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جہاز میں بیٹھا ہوا مسافر عملے کو کہتا ہے کہ یہ سیکیورٹی کی اور سیفٹی کی جو ویڈیو دکھا رہے ہو یہ مجھے نہ دکھاؤ، کیونکہ اگر تم نے یہ دکھا دی تو پھر ایمرجنسی میں مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ بھائی اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا اور خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی آ گئی تو پھر آپ پریشان ہوں گے۔ تو بچے گا صرف ایک ہی گروہ جو علم حاصل کرے، علم کے ناطے سے، عمل کے ناطے سے، ارادے سے۔ اس وقت ایک بڑا مختصر سا یہ ہمارا سفر ہے۔ ہر جملے کے بعد اپنے آپ سے کہا کرے اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ تھا۔ یہ آپ کو ایک ڈائلاگ نہیں لگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے 2953 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ آپ جانتے ہیں حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی الفاظ ہے لیکن زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوئے۔ قسمت الصلاۃ، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں بانٹ دی ہے، آدھی نماز میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ مثلا میرا بندہ پڑھتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے نے میری حمد کی، یعنی میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی بیان کی، اور عظمت اور بزرگی صرف میرے لیے۔ پھر میرے بندے نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس سے لے کر سورت کے آخر تک جو بندہ کہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ اب تو جو مانگے گا میں وہ دوں گا۔ تو بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عطا کردہ چیزیں اس کو دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی 1 سے 2 بار کے بعد آپ کی بات سن کر پریشان ہوتا ہے، جان چھڑانے لگتے ہیں لوگ۔ اللہ ایسا بادشاہ ہے جو آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں۔ اور اگر آپ پوری سورۃ فاتحہ کو دیکھیں تو اس ایک مائنڈ میپ کی روشنی میں دیکھیے۔ اگر آپ اپنے پاس نوٹس میں ایک ترازو بناتے ہیں، آپ دیکھیے ایک پلڑے میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہاں یہ دیکھیے آپ، الرحمن الرحیم عدل ہے، مالک یوم الدین، اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ بیچ میں ایاک نعبد، بس یعنی سورت کا 1 پارٹ ایاک نعبد پہ پورا ہوتا ہے۔ چونکہ تو رحمان ہے، چونکہ تو اللہ ہے، چونکہ تو الرحیم ہے، مالک ہے، تو پھر میں تیری بندگی کرتی ہوں۔ اور جب پلڑے کے دوسری طرف جاتے ہیں تو ایاک نستعین، اے اللہ میں آپ سے مدد مانگتی ہوں، تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس صورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھا۔ یہ پوری دعا ہے، اس کا ایک نام دعا بھی ہے، حمد و ثنا کا بیان ہے، بندگی کا اقرار ہے، انسانی بے بسی اور لاچارگی کا اعتراف ہے، اور آخر میں ایک عاجزانہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ آپ نے سچے دل سے دعا کی، اللہ نے جواب میں پورا قرآن کھول دیا۔ یعنی سورۃ فاتحہ دعا ہے، آپ نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ہدایت چاہیے، آئی وانٹ ٹو بی گائیڈڈ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آپ کے سامنے قرآن کھول دیا، اور قرآن کی سب سے طویل بڑی سورۃ البقرہ آپ کے سامنے کھلتی ہے، جس کی بالکل حروف مقطعات کے بعد پہلی آیت میں اللہ نے کہہ دیا ھدی للمتقین۔ بات واضح ہے، قرآن ہی ہدایت کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اب سوال یہ کہ اس کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں نا، ان کے نام بھی اللہ کی طرف سے توقیفی ہیں۔ ذہن میں آتا ہے گائے پہ ایک واقعہ ہوگا یا کوئی ایک ایسے ہوگا، تو قرآن کی صورتوں میں ایسے سٹائل نہیں ہے۔ ہاں ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ پوائنٹر لگا کر اہم بات کر دی،
تو اس صورت میں گائے کا ایک واقعہ آتا ہے جس میں بہت سارے عمل کے پوائنٹس ہیں، جہاں بھی آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو تفسیر احسن البیان کے جو مؤلف ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں گائے کا واقعہ ہے اس لیے اس کو گائے والی صورت کہتے ہیں۔ تھوڑا سا اس صورت کا تعارف مزید لے لیتے ہیں۔ قرآن حکیم کا نقطۂ عروج، ذروہ، سنام یعنی ہائپ، ہمپ ہوتی ہے نا جانور کی، کوہان کہہ لیجئے، یعنی قرآن پاک کی سب سے بلند چوٹی جو وہ سورۃ البقرہ ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری سورہ، کیونکہ ایک سورت ہم پڑھ چکے، الفاتحہ، مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے۔ اس کا نزول کب تھا؟ ہجرت کے فوراً بعد غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کھولتے ہی اتنی بڑی سورت کیوں آ گئی؟ چلو ہم 30ویں پارے سے شروع کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں، بچوں کو بھی وہی پڑھاتے ہیں، شارٹ کورسز بھی کرتے ہیں، جو میرے خیال میں بالکل درست فیصلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ مصحف میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کیوں؟ اور اس میں آپ ابھی دیکھیں گے زیادہ قصہ، پورا پہلا پارہ جو ہے وہ اہل کتاب سے متعلق ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ہمیں پچھلی قوموں کے قصے بتا کر وارن کر دیا۔ ابھی دعا کی نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو سورۃ البقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں اس سوال کا جواب دے دیا گیا۔ اور ویسے بھی مدنی صورتوں میں یہ پہلی صورت ہے۔ اصل میں شریعت سازی جو ہوئی تھی نا وہ مدینہ میں جا کر ہوئی تھی۔ اب ہم سب تو مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے کہ سورۃ بقرہ پڑھ لو اور مسلم سوسائٹی قائم کر لو، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا اس صورت کا مزید آپ کو خلاصہ دیتی ہوں۔ پوری صورت کے 2 حصے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو سورۃ الامتین کہا، 2 امتوں کی صورت۔ پہلا حصہ جو پہلے پارے پہ مشتمل ہے، آیت 1 سے 152 تک، جس میں 18 رکوع آتے ہیں، 18 رکوع ہیں، اس میں خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ کو، جن کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور آج ہم ان کو یہود بھی کہتے ہیں، قرآن ان کو اہل کتاب بھی کہتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو ان کا واسطہ جس قوم سے پڑا ان کے قصے ہیں۔ دوسرا حصہ جو دوسرے پارے کے شروع سے لے کر پھر آپ کو سورت کے اینڈ تک، یعنی تیسرے پارے کے تقریباً نصف تک ملتا ہے، 153 سے لے کے 286 آیت تک، جس میں رکوع نمبر 19 سے 40 یعنی 19 سے لے کر 40 تک رکوع ہیں۔ اس میں خطاب موجودہ امت مسلمہ یعنی مسلمانوں یعنی ہم سے ہے۔ ان اے نٹ شیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا شروع کا حصہ ماضی کے مسلمانوں کی تاریخ سے ہم آج کے مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے۔ جیسے آپ اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں دوسروں کی مثالیں دے کر کہ جو انہوں نے کیا وہ تم نے نہیں کرنا، اور اگر جو انہوں نے کیا وہ تم کرو گے تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا۔ سورۃ البقرہ کی الگ سے بھی بہت فضیلت ہے، خاص چیزیں اس کو اور سورۃ آل عمران کو زہربین کہا گیا، روشن صورتیں، چمکتی ہوئی صورتیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا فاطمۃ الزہرا، تو زہرا کہتے ہیں چمکتی ہوئی صورت کو، تو زہربین ہے۔ پھر اس میں ایک عظیم آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور اس صورت میں کفایت کرنے والی بہت ساری آیات ہیں۔ ان صورتوں کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت 5009 ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں رات کو آخری کام اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے اس میں کتنی سیکیورٹی ہے۔ جیسے لوگ انشورنس لیتے ہیں نا، سیکیورٹیز رکھتے ہیں، یہ آپ کی میری سیکیورٹی ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت 5009 ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت 1824 ہے، تو گویا کہ یہ شیطان سے ڈھال ہے۔ آپ اور میں اس وقت کون سی سورت پڑھ رہے جو ہمیں شیطان سے بچائے گی؟ ذرا سا سوال کیجیے خود سے، شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے؟ کیا آج ہماری نسلوں کے اوپر شیطان کی نظریں ہیں؟ کیا باہر کی دنیا میں فتنے ہیں؟ تو پھر ساتھ ہی محاسبہ کر لیتے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو یہ صورت پڑھا چکے؟
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب